خالہ نے میری پرورش کی اور جب میں 15 برس کی ہوئی تو انہوں نے میری شادی اپنے اکلوتے بیٹے نعیم سے کر دی۔ نعیم میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ زیادہ امیر نہ تھے مگر اتنا کما لیتے تھے کہ ہم خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ 7 برس ہماری ازدواجی زندگی رہی۔ اس دوران 2 بیٹے اور 1 بیٹی نے جنم لیا۔ خالہ ساس بن گئی تھی مگر ماں جیسی محبت اب بھی کرتی تھی۔ مجھ سے زیادہ میرے بچوں کو سنبھالتی، ان کی تمام دیکھ بھال وہی کرتی تھی۔ ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا کہ اچانک وقت نے کروٹ لی اور سکون کا یہ آشیانہ تنکا تنکا ہو گیا۔ ایک روز نعیم کام سے لوٹے تو تھکے تھکے تھے۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو کہا کھانا ابھی نہیں کھاؤں گا، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا شربت دے دو۔ یہ کہہ کر وہ چارپائی پر لیٹ گئے اور میں کچن میں شربت بنانے چلی گئی۔ کچن سے لوٹی تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ میں نے آواز دی نعیم کیا سو گئے؟ شربت پی لیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھی واقعی سو گئے ہیں۔ شربت کا جگ واپس لے آئی اور کچن میں رکھ دیا کہ جب نیند سے جاگیں گے تو پی لیں گے۔ 2 گھنٹے گزر گئے، انہوں نے کروٹ نہ لی۔ میں بچوں میں لگی رہی۔ خالہ بازار سے سودا سلف لے کر لوٹیں تو نعیم کو دراز پایا۔ بولی نعیم آ گیا کیا؟ اور یہ بے وقت کیوں سو رہا ہے؟ اب تو مغرب ہونے کو ہے، جگا دو ورنہ رات کو نیند نہیں آئے گی۔ میں ان کے قریب گئی، جگانے کے لیے کندھا ہلایا مگر وہ نہ اٹھے۔ دراصل ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ضرور تھے لیکن یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اتنی جلدی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ ماں باپ سے محروم تھی، خالہ کا بھی بیٹے کے سوا کوئی نہ تھا، وہ بھی نعیم کے جانے کی وجہ سے بے آسرا ہو گئی۔ اب 3 چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا اور ہم 2 لاچار عورتیں۔ میں پڑھی لکھی نہ تھی اور خالہ عمر رسیدہ تھی، دونوں ہی نوکری کرنے سے معذور تھیں۔ غرض نعیم کے بعد ہم پر برے دن آ گئے، یہاں تک کہ گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی۔ ہم تو فاقے برداشت کر لیتے لیکن میری ساس سے پوتوں اور پوتی کا بلکنا دیکھا نہ جاتا تھا۔ ان دنوں ان کی دلجوئی کو نعیم کے ایک دوست وحید آنے لگے۔ جب انہوں نے ہمارے گھر میں فاقے دیکھے تو مالی مدد کرنے لگے۔ وہ میری ساس کے بیٹے بنے ہوئے تھے، شادی شدہ نہ تھے۔ ایک دن خالہ سے کہا ماں جی کوئی لڑکی نظر میں ہو تو میری شادی کرا دو، چاہے بیوہ ہی کیوں نہ ہو۔ خالہ اس کا اشارہ سمجھ گئیں۔ ایک روز مجھے سمجھانے لگیں بیٹی میں بوڑھی ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں گی، تم جوان ہو اور عمر بھر تنہا زندگی نہیں گزار سکتی، بچوں کو بھی سہارے کی ضرورت ہے، بہتر ہے دوسری شادی کر لو۔ خالہ جی قیامت کے دن نعیم کو کیا منہ دکھاؤں گی اور بچوں کا کیا بنے گا؟ جب میری ماں نے بیوگی کے بعد دوسری شادی کر لی تو میں نے سوتیلے باپ کو قبول نہ کیا تھا اور آپ کے پاس آ گئی تھی، تو میرے بچے کیوں کر کسی دوسرے شخص کو باپ کی جگہ قبول کریں گے؟ وہ اس سے ہی نہیں مجھ سے بھی نفرت کرنے لگیں گے۔ پھر یہ ضروری تو نہیں کہ سوتیلا باپ ان کی پرورش کو بوجھ نہ سمجھے اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ رکھے۔ اگر اس نے برا سلوک کیا تب کیا ہوگا؟ جب گھر میں مسلسل فاقے ناقابل برداشت ہو گئے اور بچے بیمار رہنے لگے، دوا کی استطاعت نہ رہی تو میری ساس مجھ سے زیادہ بچوں کی حالت پر رویا کرتی تھی۔ وہ بار بار سمجھاتی تھی کہ تم بچوں کی خاطر دوسری شادی کر لو اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو، ابھی ان مسائل کے حل کرنے کا وقت ہے، بعد میں پچھتاؤ گی۔ وحید ایک ماہ میں 2-3 بار ہمارے گھر بچوں کی خیریت دریافت کرنے آتا تھا۔ ساس نے اشاروں سے اور پھر صاف الفاظ میں سمجھایا کہ یہ آدمی اچھا ہے، دیکھا بھالا ہے، بچوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے، کل ہم نہ رہے تمہارے بچے فاقوں سے مر جائیں گے یا سڑکوں پر بھیک مانگیں گے، اپنی خاطر نہ صحیح میری خاطر اس سے نکاح کر لو۔ دوسری شادی ہرگز نہ کرنا چاہتی تھی لیکن ساس کے مجبور کرنے پر حامی بھر لی۔ طے پایا کہ بچے ساس اپنے پاس رکھیں گی اور میں نکاح کے بعد وحید کے گھر میں رہوں گی۔ بچوں کو فی الحال شادی کا نہیں بتائیں گے لیکن ان سے ملنے آتی رہوں گی اور وہ باقاعدگی سے خرچہ دیں گے۔ وحید نے بہت سمجھایا کہ بچوں کو ابھی بتا دو، میں ان کو ساتھ رکھنے پر تیار ہوں، لیکن میں راضی نہ ہوئی۔ ان کو صدمہ نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ ابھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہ ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد میں نے بچوں سے یہی کہا کہ شہر کے ہسپتال میں ملازمت کرنے جاتی ہوں، ہر ہفتے چھٹی کے دن تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ بچے دادی کو سونپ کر میں وحید کے پاس رہنے لگی اور وہ باقاعدگی سے بچوں کا خرچہ میری ساس کو دیتے تھے۔ میں ہر ہفتے بچوں کے پاس رہنے آ جاتی۔
وحید بہت اچھے آدمی تھے، وہ خود مجھے چھوڑنے آتے اور پھر لے جاتے، کبھی روکا نہ ٹوکا۔ جب جی چاہتا کہتی بچوں سے ملنا ہے، اسی وقت لے جاتے۔ بچے بھی میری غیر حاضری کو زیادہ محسوس نہ کرتے، کیونکہ جب آتی ان کے لیے بہت سی چیزیں لاتی۔ وہ ان چیزوں کے خیال میں دن گزار دیتے کہ ماں آئے گی تو ہمارے لیے کچھ لائے گی۔ وہ مجھ سے زیادہ اپنی دادی سے ہلے ہوئے تھے۔ میری ممتا کا گوشہ آسودہ تھا، تبھی وحید سے کوئی اختلاف نہ ہوا اور میں اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ وہ 2 وقت کی روٹی اور دیگر ضروریات میرے بچوں کو مہیا کر رہا تھا۔ میری شادی کا علم خالہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ میرے اصرار پر انہوں نے بچوں سے بھی یہ بات چھپا لی تھی۔ وحید کی شرافت اور فراخ دلی کے سبب زندگی کے دن سکون سے گزر رہے تھے۔ جب تک بچے چھوٹے تھے وحید بھی نعیم کے گھر آتے جاتے رہے، لیکن وہ جب سیانے ہو گئے تو میں اکیلی ان سے ملنے جانے لگی۔ وقت گزرتے پتہ نہ چلا، میرا بیٹا میٹرک میں تھا، انہی دنوں لڑکی کا رشتہ بھی آ گیا اور خالہ نے اس کا بیاہ کر دیا۔ وہ اپنے گھر آباد ہو گئی۔ میری بچی کی شادی کے سال بعد خالہ فوت ہو گئی اور دونوں لڑکے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ اب ان کو ماں کی ضرورت تھی۔